یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ مرشد کی نظر کا کمال ہے، جو نماز قضا تھی وہ ادا ہو گئی، صد کتاب بصد ورق در نار کن، روئے تو جانب دلدار کن۔ سینکڑوں کتاب اور ورقوں کو آگ میں جلا دے اور اپنا رخ دلدار کی جانب کر لے۔ مرشد کی معرفت اشد ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ سب سے پہلے مرشد کی معرفت ضروری ہے، بغیر مرشد کے خدا کی معرفت غیر ممکن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ فرمان رسول ہے، ایک دفعہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نظر بد کے ختم کرنے کے لیے یہ پڑھا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو مانگو گے وہی ملے گا۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی بھی مسئلہ نہ بن رہا ہو تو یہ پڑھا کریں 3 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور 100 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم و بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مشکل اور غم و فکر سے نجات پانے کے لیے 100 مرتبہ یہ پڑھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فتح یابی کے لیے یہ پڑھیں رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ غم سے نجات پانے کے لیے 100 مرتبہ یہ پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ پاک نے اپنے حسن و جمال کے مشاہدے کے لیے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اللہ پاک اپنے قدرت کے مشاہدہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ پاک آئینہ گر ہے،
اس نے اپنے حسن و جمال اور قدرت کے مشاہدہ کے لیے آئینہ کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے لیے ایک دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ توحید ہے، یہی ولیوں کا راستہ ہے، یہی مصطفی بندوں کا راستہ ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا راستہ ہے۔ دل دو طرف ہیں، ایک دل حقیقی ہے، جس کی شناخت ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا دل مزاجی ہے۔ دل کا راستہ سب سے بہتر و افضل ہے۔ پہلا عہد رب نے ارواحوں سے لیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں روحوں نے بلا کہہ کر اقرار کیا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء بھیجے سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر یہ اس نبی کی زندگی میں مبعوث ہوں، ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد فرما، اور اپنی امت سے اس مضمون کا عہد لیا، تصدیق رسالت ہر امتی کے لیے لازم ہے۔ ایمان کی شرط یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لا الہ الا اللہ میں خلق اللہ کی نفی ہے اور اللہ کا اثبات ہے۔ لا الہ کلمہ نفی ہے، یعنی ہم کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے وہ چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن مجید اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت جو اہل بیت ہیں۔ اللہ پاک ہادی ہے اور ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سلسلہ ہدایت میں تمام ہادیان حق ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ایک کے بعد
دیگرے دنیا میں تشریف لائے، عالم امر سے 5 چیزیں یہ ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ عالم خلق سے یہ ہیں قالب اور نفس۔ لطائف انسانیہ یہی ہیں۔ قالب میں 2 مخصوص چیزیں ہیں، ایک قلب اور دوسرا نفس۔ قلب کے امور مخفی ہیں اور تصدیق کے امور بھی مخفی ہیں۔ سر سے پاؤں تک بال بال اللہ کے ذکر سے ذاکر ہو اٹھتا ہے تو وہی ذاکر ہے۔ اس میں ذات اللہ کا ذکر سانس سے مسلسل کیا جائے، جب اس میں اللہ ذات کا ذکر سانس سے مسلسل کیا جاتا ہے تو نفس مردہ ہو جاتا ہے اور قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ نفس کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ وہ اس میں اللہ ذات کا ذکر کرے۔ تمام معاشرہ اللہ کو جلانے کے لیے عشق کی آگ کافی ہے۔ بغیر عشق کے خواہشات نفسانی اور صفات ذمیمہ فنا نہیں ہوتے ہیں۔ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور روح کو موت نہیں ہے۔ فنا اور بقا 2 چیزیں خاص ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز سوائے اللہ کے فانی ہے اور ذو الجلال والاکرام کا چہرہ باقی ہے۔ اللہ بس باقی حوث، بدن کا راستہ خدا تک نہیں جاتا ہے، دل کا راستہ خدا تک جاتا ہے۔ دل میں محاسبہ اللہ کا خیال مٹ جائے اور دل ذاکر بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ عالم کا مقبول ترین تحفہ دل ہے۔ دل امانت الہی ہے، دل خانہ خدا ہے، دل عرش الہی ہے۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی سید وارث علی صاحب رحم اللہ ذکرہ نے فرمایا، ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، دل کو پکڑو۔ اور فرمایا کہ شجرہ وغیرہ رسمی چیز ہے، یہاں دل کے شجرے سے کام ہے۔ جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے خدا کی راہ نہیں ملتی، اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے، اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ مومن دل سے ذکر خفی کرتا ہے، سب راستوں میں قلب کا راستہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں صاف
قلب کے ذکر خفی میں ہوں، نہ کہ ذکر جلی میں۔ دل کے آئینے کو ذکر خفی سے پاک کرے، دل حقیقی میں یاد اللہ قائم ہو جاتا ہے۔ یاد اللہ نور ہے، مزاجی کل تین ہیں، ایک وہ جو بائیں پستان کے نیچے 2 انگل نیچے صنوبری شکل کا پارے گوشت ہے، جس میں 3 حصہ ہے، بیچ کا حصہ خالی ہے اور بائیں حصہ میں ناپاک خون بھرا ہے اور دائیں حصہ میں پاک خون بھرا ہے۔ اس دل سے نظام تا ہے، دل بگڑ گیا تو نظام بگڑ گیا۔ دوسرا قلب مدور ہے، یہ دونوں بھووں کے درمیان واقع ہے، جس کو قلب نور بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے خدا کا راستہ ہے قلب نیلوفر، یہ پشتگاہ میں ہے، یعنی ہڈی میں، ان کی ہڈی میں ایک ایسی ہڈی ہے جو مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتی ہے، اسی سے انسان پیدا ہوا ہے اور اسی سے پھر انسان بنایا جائے گا۔ وہ ہڈی آگ میں بھی نہیں جلتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب کی صفائی کے لیے مرشد کی ضرورت ہے اور صفائی کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ بغیر مرشد کے دل پاک و صاف نہیں ہوتا ہے، بغیر مرشد کے دین حاصل نہیں ہوتا ہے، بغیر مرشد کے تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ تعلق طے کرنے کے لیے مرشد کی خدمت و صحبت میں رہ کر سلوک طے کریں۔ منازل سلوک میں منزل ذکر، اس میں اللہ ذات، منزل ذکر درود شریف، منزل دارالسلام، منزل محبت، منزل تصور شیخ، منزل فنا فی شیخ۔ سلوک کے بعد راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک کے راز و نیاز قرآن پاک کے حروف مقطعات میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے راز و نیاز سے آگاہ کرتا ہے۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی عالم پناہ نے فرمایا ہے کہ کل بنی آدم کا شمار امت محمدی میں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور قرآن پاک پر صحائف آسمانی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اب نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، بس اگلی پچھلی سب امتوں کا شمار اسی امت میں ہے۔ بجاوری حکم سب پر یکساں ہیں، جو پیرو ہیں وہ راہ پر ہیں، بقیہ گمراہ ہیں، لیکن امت کی حیثیت سے سب ایک ہیں۔ باغی رعایا بھی اسی بادشاہ کی کہلائے گی جس کی وہ ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ہم اپنے مریدوں کو خدا کے روبرو پیش کر دیں گے، تیرے اتنے بندوں نے میرے ہاتھ پر
توبہ کیا ہے، میں شہادت دیتا ہوں وہ رحیم و کریم ہے، یقین ہے کہ ضرور رحم و کرم فرمائے گا۔ اور فرمایا مرید کو اپنا یقین کامل کرنا چاہیے، مرید ہونا چاہیے، مرید ہو تو خاک کے ڈھیر سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور فرمایا ہر جگہ ایک ہی شان دیکھے، جگہ جگہ بیعت ہونا مریدوں کا کام نہیں ہے، جگہ جگہ بیعت ہونا مریدوں کا کام نہیں، ہر جائی عورتوں کا شیوہ ہے۔ اور فرمایا یہاں دوئی کا گزر نہیں ہے۔ اور فرمایا مریدی دل سے ہوتی ہے اور دل مسلمان ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو ہماری بردک کا تصور کیا کرو۔ اور فرمایا تصور کا قاعدہ یہ فرمایا کہ پہلے تصور کرے جب صورت جم جائے تو میں اس صورت کے دل صنوبری کی جانب متوجہ ہو اور دل کی آنکھ سے دیکھے۔ اور تصور کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ آنکھ بند کر کے کیا دیکھتے ہو، آنکھیں کھول کر دیکھو، آنکھوں کے ہوتے ہوئے نابینا ہو جانا خدا کی ناشکری ہے۔ اور فرمایا جو نفس کشی کو کہتے ہیں اور نفس کشی لازمی ہے، چنانچہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کو ترک کر دو۔ تو بتاؤ کہ محبوب ترک کیا شے ہے؟ عرض کیا گیا جان بہت عزیز ہے۔ فرمایا بس اوقات انسان جان دینا بھی آسانی سے گوارا کر لیتا ہے، اس لیے مما تحبون سے انسان کی عافیت مراد ہے، جو کسی وقت ناپسند نہیں ہوتی ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ سامان عافیت کو ترک کر دے اور خیال عافیت کو دل سے نکال دے اور خدا کی محبت میں خوشی سے تکلیف اٹھائے۔ اور فرمایا تسلیم رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں۔ اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے۔ اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اثر ہے۔ اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ مرید کو چاہیے کہ نشست کی پابندی بوقت ذکر و تصور کیا کرے، بغیر نشست کی پابندی کے ذکر جو کیا جاتا ہے اس سے پورا فائدہ نہیں ملتا ہے۔ جب ذکر کثرت سے کیا جائے تو ذکر کے نور کا ظہور ہوتا ہے اور نفس کو فنائیت ملتی ہے۔ کثرت نور میں تصور اس صورت کا کیا جائے جو صورت محبوب اور پسندیدہ ہو۔ جب ذکر کے نور کے ظہور کے بعد انوار میں محبوب صورت کا تصور کیا جاتا ہے تو اہل تصور کی صورت روح سے نور سے پر نور ہو جاتی ہے۔ جب روح نور سے ملحق ہوتی ہے تو وہ نورانی ہو جاتی ہے۔ نور کو یہ صلاحیت ہے کہ بغیر جسم و قالب کے صورت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر روح بغیر جسم کے کارآمد نہیں ہے۔ جب اس جسم کو اختیار کرتی ہے تو وہ روح
نفس کی حد سے نکل کر قلب کی حد میں پہنچ کر مقیم ہوتی ہے تو اس کے اعمال علوی ہو جاتے ہیں۔ ہر جسم ہے محمد موجود ذات حق ہے، اسلام اور کفر کا پردہ سوال بولو، اول ہے روح علوی دوسری کا نام سفلی، ایک روح دو صفت کیوں پکڑا کمال بولو، یہ اربع عناصر نکلے کہو کہاں سے، مرتا ہے کون اس میں بولو، وصال کس کو، یا وارث یا وارث یا وارث۔